كونك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. ذرا صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر میرے اور آپ کے ہم سب کے ارد گرد اللہ کی حفاظت کا حصار نہ ہو تو کیا ہوگا۔ السلام علیکم یا اہل ایمان، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹک ٹاک خیریت سے؟ اللہ سے دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں، آمین۔ یقیناً اس ایک لمحے کے اندر آپ لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اگر اللہ کی حفاظت ہمارے ارد گرد نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہو، اور جنہوں نے اندازہ نہیں لگایا تو ان کو میں بتا دیتی ہوں۔ تو جناب، اگر اللہ کی حفاظت ہمارے ارد گرد نہیں ہوگی تو ہوگا کیا؟ ہماری آنکھ کھلے گی مگر سکون نہیں ہوگا، گھر تو ہوگا مگر دل کا سکون نہیں ہوگا، بچے ہوں گے مگر فکر اور خوف ختم نہیں ہوگا، یعنی زندگی کے ہر کونے میں ایک انجانا ڈر موجود ہوگا۔ لیکن جب اللہ کی حفاظت ساتھ ہو تو پھر اندھیروں میں روشنی بھی مل جاتی ہے، تنہائیوں میں سکون بھی ملتا ہے، اور طوفان کے بیچ میں بھی دل مطمئن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اعلان فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ ایمان والوں کا دوست اور محافظ ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہمارا دل، ہماری زندگی سب ہر وقت اللہ کی امان اور حفاظت میں رہیں، لیکن یہ حفاظت قسمت کا کھیل نہیں ہے۔ اصل میں یہ اللہ کے کچھ احکامات ہیں جو وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور ہمیں اللہ کے ان احکامات کو اپنی عادتوں میں اس طرح ڈھال لینا چاہیے جس طرح سانس لینا، کھانا کھانا اور پانی پینا، کیونکہ ان 3 بنیادی چیزوں کے بغیر ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ اب میں آپ کو وہی 5 باتیں بتانے والی ہوں جس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی ہر صبح، ہر شام، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ہی گزرے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں عادت نمبر 1 کی، اور عادت نمبر 1 یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم سب کو توحید اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ توحید پر تو الحمدللہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ توحید پر ایمان لائے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ پر جہاں تک مکمل بھروسے کی بات ہے تو ایک مسلمان کا اللہ پر بھروسہ اکثر شیک کر جاتا ہے جب اللہ اس انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے یا کسی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور مصیبت تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو انسان کا اللہ پر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، گلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے توحید پر مکمل ایمان لے کر آنا ہے اور اللہ پر ہر حال میں مکمل بھروسہ رکھنا ہے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے، ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے، تو اس سے نکلنے کی ہمت بھی اللہ ہی ہمیں دے گا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی ڈھال ہے اللہ پر یقین اور توکل۔ یہاں پر کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دیتی ہوں۔ دیکھیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، لیکن ڈاکٹر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ساتھ میں اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر ہمیں شفا بھی نہیں ملتی۔ بے شک شفا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، دوائیاں تو بس سہارا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بچے امتحان دیتے ہیں، اپنا ایگزام دیتے ہیں، تو بھروسہ صرف محنت پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مدد پر ہوتا ہے بھروسہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچے کو محنت کرنے کا بھی کہتے ہیں، ساتھ میں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، اور ہم خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ بچہ بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر توکل اور کامل یقین رکھنا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیشہ ساتھ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنی سائڈ ٹیبل پر ایک تسبیح رکھ لیں۔ چارپائی پہ سوتے ہیں تو چارپائی کے کارنر میں رکھ لیں، اور صبح اٹھتے ہی، مطلب جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتے ہی آپ نے تسبیح اٹھانی ہے اور 100 بار آپ نے اللہ اکبر پڑھ لینا ہے، اور اس کو آپ نے اپنی عادت میں شامل کرنا ہے۔ عادت نمبر 2 جو آپ نے اپنانی ہے وہ ہے 5 وقت نماز کی پابندی۔ دیکھیں، حدیث ہے نا، ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ عورت اگر گھر میں بھی نماز پڑھتی ہے نا تو اس پر بھی فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ روزانہ 5 ملاقاتیں ہیں، جہاں ہم
اپنی، اپنے شوہر کی، اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو دوسری عادت آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ دوسری عادت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ تیسری عادت جو آپ نے اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے وہ ہے صبح اور شام کے اذکار۔ اور پتہ ہے یہ اذکار کرنے سے نا گھر میں برکت بھی بہت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو گھر میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آپ کچھ بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنی ورک پلیس پر ہیں وہاں پر بھی آپ کچھ بھی پڑھ سکتی ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کر سکتی ہیں، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ سکتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سکتی ہیں۔ پڑھنے کو تو کچھ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سے اذکار بتائے ہیں میں وہ بتاتی ہوں آپ کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صبح میں 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس یہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح رات میں سونے سے پہلے 3 بار یہ ساری سورہ دوبارہ پڑھنی ہے۔ ان سورہ کے پڑھنے سے ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی روٹین میں اس عادت کو لازمی شامل کریں۔ اب میں آتی ہوں عادت نمبر 4 کی طرف، اور وہ ہے قرآن سے تعلق قائم کرنا۔ دیکھیں قرآن پاک خود ایک حفاظت ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے دیکھیں شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر ہم روزانہ کم از کم 1 صفحہ تلاوت کریں تو پورے گھر پر اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ سورہ بقرہ رحمت ہی رحمت ہے۔ کچھ خواتین پڑھنے کی ہمت اس لیے نہیں کر پاتی کیونکہ بڑی بہت ہے تو وہ اس لیے پڑھ ہی نہیں پاتی۔ تو جناب ایک ہی وقت میں بیٹھ کر پوری پڑھنی ضروری نہیں ہے۔ ڈیلی جتنی آپ آرام سے پڑھ سکتی ہیں، 1 پیج پڑھ سکتی ہیں، 2 صفحے پڑھ سکتی ہیں، جتنی آپ آرام سے پڑھ سکیں اتنی پڑھ لیا کریں، اور اگلے دن وہیں سے پھر کنٹینیو کر لیا کریں۔ گھر میں ڈیلی سورہ بقرہ کا پڑھے جانا یقین کریں رحمت، برکت اور حفاظت ہی حفاظت ہے۔ اب میں آتی ہوں عادت نمبر 5 کی طرف، اور عادت نمبر 5 یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ انہوں نے سونے سے پہلے لازمی آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو زبانی آیت الکرسی یاد کروائے، اور اس کے لیے نا بیسٹ جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہوں نا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کے ٹائم پہ آپ جب سونے لگیں تو یہ ساری جو چیزیں جو پڑھانے کی ہوتی ہیں زور سے پڑھا کریں، صحیح ہے؟ تو آپ زور سے پڑھیں گی نا تو بچے جو ہوتے ہیں نا جو سنتے ہیں اس کو جلدی سے پک کر لیتے ہیں۔ میری بیٹی جو تھی نا 4 سال کی تھی، 4.5 سال کی تھی تقریباً، تو جب میں یہ دعا پڑھتی تھی سونے سے پہلے کی دعا اور آیت الکرسی، اور جب رات کو دودھ پلاتی تھی تو اس کی دعا بھی میں نا زور سے، جب بچی نہیں پڑھتی تھی تو میں پڑھتی تھی تو وہ سنتی تھی، تو ماشاءاللہ اس نے جلدی سے یاد کر لیا تھا۔ تو آپ بھی یہی کریں کہ جب بھی آپ دعا پڑھیں زور سے پڑھیں تاکہ وہ بچے جو ہے نا سیکھ جائیں۔ آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ 5 باتیں جو میں نے بتائیں ہیں اس پر عمل کریے گا، اور جو عمل کرتے ہیں پہلے سے تو آپ کمنٹ میں لازماً بتائیے گا اپنی بہن کو کہ آپ پہلے سے آلریڈی یہ کام کرتے ہیں اور کتنا فائدہ آپ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے چینل دین ڈائریز وتھ بسنسا کو سپورٹ کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور آگے شیئر کر دیجئے گا۔ کیا پتہ جو آگے آپ پہنچ جائیں، کسی کے دل میں یہ باتیں اتر جائیں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ اجازت دیجیے اپنی بہن کو، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے بلاگ کے ساتھ، اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔